السلام علیکم ساتھی، یہ بیان چل رہا ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا یہ کس طرح کا عمل ہے۔ تو آئیے ساتھیوں سنتے ہیں حضرت جی مولانا سعد صاحب کا یہ بیان۔ نے عرض کیا کہ یہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ نجات کے لیے بنیادی شرط ہے، لیکن سمجھنا اس کو ہے کہ ان دونوں کاموں کے کرنے کا کیا اصول ہے۔ بھلائی کا حکم کرنے کا کیا اصول ہے، کیا طریقہ ہے، اور برائی سے روکنے کا کیا اصول اور کیا طریقہ ہے۔ جب یہ دونوں کام اپنے طریقے سے ہٹ جائیں گے تو ان سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ سنو غور سے بات، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ تو ایسی بنیادی عبادتیں ہیں۔ جس طرح نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اگر یہ نماز کا عمل بگڑے گا تو اس کے بگاڑ کا اثر پڑے گا کہ بگڑی ہوئی نماز زندگی کے تمام شعبوں کو بگاڑتی ہے، بگڑی ہوئی نماز زندگی کے تمام شعبوں کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے۔ کہ جس طرح نماز اللہ کا امر ہے اور اس کو اگر اس کے طریقے پر ادا نہ کیا جائے تو اس سے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ بالکل خدا کی قسم اسی طرح اگر بھلائی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے میں اس کے صحیح طریقے کو اختیار نہیں کیا جائے تو اس کا فساد اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دھیان سے بات سننا کہ بے شک بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اچھی بات ہے، نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا سب سے اونچی عبادت ہے، لیکن اگر اس کو بگاڑا جائے تو اس کے بگاڑ کے اثرات پوری زندگی پر پڑتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ نماز کے بگاڑ کے اثرات تو اسباب پر بھی پڑتے ہیں، دین پر بھی پڑتے ہیں، دین اور دنیا دونوں بگڑتے ہیں نماز کے بگڑنے سے، اور دونوں بنتے ہیں نماز کے بننے سے۔ اسی میں کا یہ ایک امر یہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، کہ اگر یہ دونوں کام اپنے طریقے سے ہٹ گئے تو ان کا فساد ہوگا۔ کہ ان کا فساد یہ ہوگا کہ جب کسی کو منکر سے روکنے کے لیے، جب کسی کو برائی سے روکنے کے لیے منکر راستے اختیار کیا جائے گا، کسی کو منکر سے روکنے کے لیے راستہ غلط اختیار کیا جائے گا تو اس سے منکرات میں اضافہ ہوگا اور اس سے منکر کرنے والے کے اندر ضد پیدا ہوگی۔ کہ ایک آدمی کو منکر سے روکا جائے اور وہ باز آ جائے منکر سے۔ منکر سے روکنا صرف کہنے کے لیے نہیں ہے، منکر سے روکنا تو روکنے کے لیے ہے۔ جی ہاں، جس طرح بھلائی کا حکم کرنا اس کو بھلائی پر لانے کے لیے ہے، منکر سے روکنا منکر سے روکنے کے لیے ہے، صرف کہنے کے لیے نہیں ہے کہ منکرات بیان کرو، کہ نہیں، منکرات بیان کرنے کے لیے نہیں، منکرات کو روکنے کے لیے ہیں۔ میری بات بہت توجہ سننا، آگے واقعات عرض کروں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اگر کسی کو منکر سے روکتے ہیں تو ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو کسی کو بھلائی کا حکم کریں تو کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں کہ منکر سے روکو جس طرح چاہو، جیسے یہ نہیں کہ نماز پڑھو جس طرح چاہو، ایسا نہیں ہے، کہ منکر سے روکنے کا مخصوص طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر کیا تو آپ کی اس کوشش سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی، کہ آپ کے اس عمل سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلی شرط یہ لگائی اس میں کہ آپ اگر کسی کو منکر سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اس منکر کرنے والے سے اتنا تعلق اور اس کا اتنا قرب حاصل کر لیں اور اسے اتنی محبت کر لیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ میری بات کو مانے گا، انکار نہیں کرے گا، اتنی محبت اس سے ہو جائے۔ لیکن محبت کہاں ہو کہ ہم منکر کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، کہ جو آدمی منکر کرنے والے سے نفرت کرے گا وہ اس کو منکر سے بچا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ کہ منکر کرنے والے سے اتنا تعلق بڑھاؤ اور منکر کرنے والے کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ تمہیں یقین ہو کہ اب میں اس کو روکوں گا تو یہ بات کو قبول کر لے گا۔ یہ ایک بات فرمائیے۔ اس لیے صحابہ کرام کی ایک صفت تھی، وہ صفت یہ تھی کہ وہ منکر سے نفرت کرتے تھے، منکر کرنے والے سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں ہے نحن نکرہ المعاصی للعاصی، کہ ہمیں معصیت سے نفرت ہوتی تھی، معصیت کرنے والے سے نفرت نہیں ہے۔ نفرت کس سے؟ گناہ سے نفرت، گناہگار سے نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ گزرے ایک جگہ سے، وہاں ایک آدمی کو لوگ گالیاں دے رہے تھے، برا کہہ رہے تھے۔ پوچھا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے، کیا بات ہے، آپ اسے برا کیوں کہہ رہے ہیں؟
لوگ کیوں جمع ہیں اور اس آدمی کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں, کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو درداء آپ کو معلوم نہیں اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے گناہ کیا ہے, اس کی وجہ سے ہم اس کو لعنت کر رہے ہیں, اس کو برا کہہ رہے ہیں. تو فرمایا, سوال کیا فوراً کہ یہ بتلاؤ اگر تم نے اپنے اس ساتھی کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا دیکھتے تو کیا اس کو نکالتے یا گڑھے میں سے نہ نکالتے؟ کہ ہاں نکالتے اس کو. کہ کوئی مشرک بھی اگر ہوتا کنویں میں گر گیا یا گڑھے میں گر گیا تو اسے بھی نکالتے, یہ تو مومن بھائی ہے ہمارا. کسی قبیلے کا ہو, کسی رنگ کا ہو, کسی خیال کا ہو, سگے بھائی بھی مختلف رنگ کے ہوتے ہیں. سگے بھائی بھی اگر ایک رنگ کے نہیں ہوتے, مختلف رنگ کے ہوتے ہیں سگے بھائی. اللہ نے بھائیوں کو بھی مختلف رنگ کا پیدا کیا ہے تاکہ تم دوسرے رنگ والوں کو دوسری قوم کا مت سمجھو, دوسرے رنگ والوں کو اپنی جماعت سے الگ مت سمجھو. تو یہ فرمایا کہ اگر یہ تمہارا بھائی گڑھے میں گر جاتا تم اس کو نکالتے نہ نکالتے؟ کہاں نکالتے اس کو. اور فرمایا کہ غلط کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسا کوئی کسی گڑھے میں گر جاتا ہے. وہ گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کوئی کسی گڑھے میں گر جاتا ہو. کہ اس کو گڑھے سے نکالنا, گڑھے میں گر گیا, اس کو گڑھے میں سے نکالو. سنو غور سے کہ اگر تم خیر خواہ بن کر اور منکر کرنے والے کے نزدیک محبوب بن کر, اگر خیر خواہ بن کر اور منکر کرنے والے کے نزدیک محبوب بن کر منکر سے روکو گے تب تو تمہارے ذریعے اصلاح ہوگی, ورنہ تمہارے ذریعے فساد ہوگا. بہت دھیان سے سننا بات, یہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. حدیث میں فرمایا کہ اگر تو مسلمان کا عیب تلاش کر رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے, اس کی اصلاح کے واسطے, اگر تو مسلمان کا عیب تلاش کر رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے تاکہ اس کی اصلاح کرے. سنو غور سے, اگر تو کسی مسلمان کا عیب تلاش کر رہا ہے کہ اس کو گناہ کرتے ہوئے پکڑوں تاکہ پھر اس کی اصلاح کروں, تو یہ فرمایا حدیث میں کہ یہ اصلاح کرنے والا نہیں ہے, یہ فساد کرنے والا ہے. انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم, کہ اگر تو نے مسلمانوں کے عیب تلاش کیے چاہے ان کی اصلاح کا ہی ارادہ کیوں نہ ہو. سنو کہ جو شخص کسی کی اصلاح کی غرض سے, دھیان سے سننا بات, اس کے عیب کو دیکھے گا کہ اللہ اس سے اصلاح کا کام نہیں لیں گے کیونکہ یہ مصلح نہیں ہے, یہ مفسد ہے, یہ اصلاح کرنے والا نہیں ہے, فساد کرنے والا ہے. مسلمان کے عیب کو تلاش کرے کہ ہم تو اس لیے دیکھ رہے ہیں تاکہ کوئی گناہ کرے گا پھر ہم اس کو پکڑیں گے پھر اس کی اصلاح کریں گے. یہ نہیں کہ یہ راستہ فساد کا ہے, اصلاح کا راستہ نہیں. کہ مسلمان کے عیب کو دیکھ کر اپنی نظر کو ایسے ہٹاؤ, مسلمان کے عیب کو دیکھ کر اپنی نظر کو ایسے ہٹاؤ جیسا کسی سونے والے کے سطر کھلا ہوا ہو اور اس سے نظر کو ہٹانا چاہیے. سونے والا جو بیچارہ سویا ہوا ہے اسے کیا معلوم اس کا سطر کھل گیا, اس نے کیا سوتے سوتے کروٹ لی اور صدر کھل گیا. تو دیکھنے والے کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا جاگنے والے کا صدر کو دیکھنے کا گناہ ہے. آپ جاگنے والے کا صدر دیکھیں یا سونے والے کا دیکھیں, دیکھنے والے کو گناہ برابر ملے گا. جی وہ سو رہا ہے, آپ خود دیکھیں تو یہ انفرادی گناہ ہے, اور آپ کسی کو بلا کر دکھلائیں, سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں, آؤ بھائی دیکھو یہ اس وقت کھلا ہوا ہے, سو رہا ہے. بزرگ بات عرض کر رہا ہوں آپ سے, جو لوگ امت کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں نا, انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اصلاح کا طریقہ مسنون کیا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ برا ہے وہ شخص جو سونے والے کے صدر کو دکھلانے کے لیے دوسروں کو بلائے کہ دیکھو یہ اس کا صدر کھلا ہوا صدر اس کا, یہ وہ تو سویا ہوا ہے. کہ اگر مسلمان کو معلوم ہو جاوے کہ یہ گناہ ہے اور اس گناہ پر یہ وعید ہے تو اتنا معلوم ہونا کافی ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہدایت منکر سے روکنے والوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اور ہدایت بھلائی کا حکم کرنے والوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. وہ تو نبیوں کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے, ان کا کام بھی تذکیر کا ہے کہ انہیں یاد دلا دو, نہیں بات جو سننا بہت, کہ انہیں یاد دلا دو, کہ انہیں یاد دلاؤ کہ یہ غلط ہے. اور یاد دلانا بھی تعلق کے ساتھ, نفرت کے ساتھ نہیں. اگر تم نے کسی کو منکر یاد دلایا نفرت کے ساتھ, تمہاری بات کو قبول نہیں کرے گا, کیونکہ تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت ہے. کہ اولاد جو آپ کے تابع ہے, اولاد جو آپ کا خون ہے, اولاد جو آپ کے گھر کا فرد ہے, آپ تعلق کے بغیر اولاد کو بھی برائی سے نہیں روک سکتے,
تو جو آپ سے متعلق نہیں ہے، آپ کا خون نہیں ہے، آپ کی رشتہ دار، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ ان کو تعلق اور قرب کے بغیر کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ بنیادی بات ہے کہ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے پہلے اپنے دل کا حال دیکھو، کیونکہ منکر سے روکنے میں اس کا نفس داخل ہے یا نہیں؟ اگر نفس کی وجہ سے روک رہا ہے تو اس کے روکنے سے فساد ہوگا۔ نفس داخل ہے کہ نہیں؟ اگر اس میں نفس داخل ہے، اور جی ہاں، وہ نفسانیت یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو منکر سے روکتا ہے اس کی کمزوری کو پکڑنے کے لیے کہ پہلے اپنے دل کا حال دیکھو، ورنہ حال یہ ہوگا کہ لوگ ایک آدمی کو منکر سے روکیں گے حالانکہ وہ خود اس سے بڑے منکر کے اندر مبتلا ہوں گے، تو انہیں اپنا منکر نظر نہیں آئے گا، دوسرے کو منکر نظر آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے بال، اور اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا۔ جی اپنی آنکھ میں، جی اپنی آنکھ میں شیطیر، پوری بلی اپنی آنکھ میں ہے شیطیر، جس پہ چھت کو روکا جاتا ہے۔ گارڈر کیا ہوتے ہیں؟ گارڈر ہوتے ہیں لوہے کے، چھت روکنے کے لیے، چھت کو روکنے کے لیے گارڈر ہوتے ہیں، کہ اپنی آنکھ میں تو گارڈر ہے، وہ اس کا تو احساس نہیں ہو رہا ہے، اور دوسرے کی آنکھ میں بال ہے، وہ محسوس ہو رہا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو جو دوسروں کے عیوب کو دیکھیں گے وہ ان کے اوپر غلبہ ہوگا دوسروں کی اصلاح کا، اور پھر اصلاح بھی کریں گے فساد کے راستے سے، کہ نہیں اصلاح کرو اصلاح کے راستے سے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ منکر کرنے والے کی ٹوہ میں لگنا اور منکر کرنے والے کے عیب کو تلاش کرنے والا مفسد ہے، اللہ اس سے اصلاح کا کام نہیں لیں گے، اللہ اس اصلاح کا کام نہیں لیں گے۔ یہ مفسد ہے، یہ مفسد ہے، مصلح نہیں ہے۔ بے شک بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ بڑی اونچی ذمہ داری ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جیسے نماز کے ساتھ جو قیود ہیں، جو شرطیں ہیں نماز کی، جو آداب ہیں نماز کے، کہ اس سے پورا دین قائم ہو جائے گا، بالکل اسی طرح یہ کام ہے۔ سنو غور سے، اگر کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرتا ہے تو یہ آدمی مصلح نہیں ہو سکتا۔ ہاں عیب کو دیکھ کر چھپا لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اصلاح کا کام لیں گے۔ جو کسی کے عیب کو دیکھ کر دوسرے کو خبر کرے، کیونکہ یہ خبر کرنے والا زنا کرنے والے سے اللہ کی نظر میں زیادہ برا ہے۔ اپنی آنکھ سے دیکھا کسی کو شراب پیتے ہوئے، کسی کو زنا کرتے ہوئے، اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، بے شک بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنا، زنا پہ اڑنے والا بت پرست کی طرح ہے۔ جی ہاں، جو زنا کا عادی ہے اس کو فرمایا بت پرست کی طرح ہے، سخت عذاب میں ہوں گے زنا کرنے والے۔ لیکن اس زنا کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر جو خبر کرے دوسروں کو، وہ اللہ کی نظر میں زنا کرنے والے سے زیادہ برا ہے، یقینی بات ہے۔ حدیث میں فرمایا اشد من الزنا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ، غیبت زنا سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زنا تو کوئی بھی نہیں کرتا، غیبت تو لوگ کر لیتے ہیں، اور آپ فرما رہے کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ جس گناہ کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے وہ گناہ زیادہ بڑا ہے، جس گناہ کی معافی ہے وہ گناہ پھر اس قابل ہے کہ معاف کر دیں اللہ تعالیٰ۔ آپ کسی کا مکان قبضہ لیں کہ یہ اس کا حق ہے، آپ کسی کی زمین قبضہ لیں یہ اس کا حق ہے، آپ کسی کے پیسے دبا لیں یہ اس کا حق ہے، یہ حقوق عبادات سے معاف نہیں ہوں گے نا۔ سنو غور سے، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کی زمین قبضہ لی، کسی کا مکان قبضہ لیا، جی ہاں، کہ یہ عبادات سے معاف نہیں ہوں گے۔ جتنی چاہے نمازیں پڑھو، جتنے چاہے ذکر تلاوت کرو، جی ہاں، سنو غور سے کہ جب یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی عبادات سے، تو کسی مسلمان کا گوشت کھانا کیسے معاف ہو جائے گا؟ مسلمان کا گوشت، جی ہاں، انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی قیمتی ہے، اس کی وہ قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، سنو کہ غیبت کرنے والا وہ یقینی طور پر اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے، یقینی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے دانتوں میں گوشت دکھلایا اور بلکہ خلال کرنے کے لیے حکم فرمایا، اور قے کروا کر تازہ گوشت قے کرنے والے کے، غیبت کرنے والے کی قے میں تازہ گوشت دکھلایا۔ دیکھو یہ کچا گوشت ہے، کچا گوشت
درندے کھاتے ہیں، انسان کچا گوشت نہیں کھا سکتا. جی ہاں، آپ نے قے کروائی غیبت کرنے والوں کو، غیبت کرنے والوں کو قے کروائی. فرمایا صحابہ سے دیکھو آ کر، یہ ہے کچا گوشت ان کے قے میں نکلا ہے. کیسا گوشت تھا؟ تازہ، بالکل تازہ اور کچا. لحم عبید ہے روایت میں، لحم عبید کہ تازہ کچا گوشت قے میں. قے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں نہ نکلواتا یہ گوشت ان کے پیٹ سے غیبت کا، تو یہ جہنم کی آگ اس کو کھاتی. اس گوشت کو لے کے جنت میں جا نہیں سکتے تھے. جی ہاں، جہنم کی آگ اس کو کھاتی، اس گوشت کو، جو گوشت ان کے پیٹ میں ہے. یہ کون سا گوشت ہے؟ جی ہاں، اس لیے بات یاد رکھو کہ مسلمان کی غیبت کرنا ایسا گویا اس کا گوشت کھانا، یہ گویا نہیں ہے کہ یہ کوئی جھوٹی مثال نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی مثال ہے. یہ خیالی بات نہیں ہے، یقینی بات ہے. یقینی بات ہے، خیالی بات نہیں ہے. تو ہم نے بات عرض کی ہے کہ لوگ مسلمانوں کا عیب تلاش کرتے ہیں، ساتھیوں کو عیوب کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی دکھلاتے ہیں کہ دیکھو یہ کر رہے ہیں. کہ ایسے لوگ وہ ہیں کہ اللہ ان سے دنیا میں خیر کا کام نہیں لیں گے. یہ پکی بات ہے، اللہ ان سے کام لیں گے نہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے کام لیں گے نہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ ایسے لوگوں سے کام نہیں لیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ منکر سے روکنا تو بے شک عبادت ہے اور بے شک نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کسی کو برائی کے ارادے سے دیکھیں مت، اور اگر دیکھ لیا اور نظر پڑ گئی آپ کی، آپ اس کو چھپائیں. میں عرض کر چکا ہوں، سونے والے کا ستر کھلا ہوا ہے تو آپ اس کو جگائیں گے نہیں، آپ اس کو جگائیں گے نہیں کہ اٹھیے اٹھیے آپ کا ستر کھلا ہوا ہے. نہیں، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے دیکھا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے ستر کو اس طرح چھپائیں کہ اس کے ستر کی طرف آپ دوبارہ نہ دیکھیں، چھپا دیں اس کو. سوتے ہوئے آدمی کے ستر کو چھپانا یہ ایسا ہے جیسے جاگتے ہوئے آدمی کے گناہ کو چھپانا. جاگتے ہوئے آدمی کے گناہ کو چھپانا کیسا ہے؟ جیسے سونے والے کے ستر کو چھپانا. جی چھپا دو اسی گناہ کو، کیونکہ اگر تم نے اس کے گناہ کا تذکرہ کیا تو تمہیں دو گناہ ملیں گے. ایک گناہ تو ملے گا مسلمان کی غیبت اور اس کو ذلیل کرنے کا، دوسرا گناہ ملے گا برائی کو پھیلانے کا. قرآن نے تو یوں کہا ہے کہ جو لوگ برائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ڈبل عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب. گناہ کرنے والوں کے لیے تو ایک عذاب ہے، اور منکر کی خبر کرنے والوں کے لیے ڈبل عذاب ہے، کیونکہ یہ برائی کو پھیلا رہے ہیں. اس لیے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. کہ جو برائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں جگہ عذاب. اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں منکر نظر آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس منکر کرنے والے کے منکر کی کسی کو خبر نہ کرو. اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ذریعے سے اصلاح کریں گے. اور اگر تم نے خبر کی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ذمہ داری سے اور اس کام سے محروم کر دیں گے. ہاں سنو غور سے، اللہ ذمہ داری سے محروم کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا، اور بندے بندوں کی پکڑ اور ان کی ذلت کا اعلان کر رہے ہیں. سنو، وہ تو اعلان کر رہا ستاری کا، اللہ تو اعلان کر رہا ہے ستاری کا. جی ہاں، کہ میں ستار ہوں اور میں اپنے ستار ہونے کی صفت کو قیامت میں ظاہر کروں گا. کہ جو آدمی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے تمام عیوب کو چھپائیں گے. یہ تو ایک آدمی سے چھپا رہا ہے، ایک آدمی کا عیب، اللہ اس کے بدلے میں قیامت میں اس کے عیوب کو ساری مخلوق کے درمیان چھپائیں گے. جی ہاں، یہ ایک آدمی کے عیب کو ایک آدمی نے چھپایا، کسی کو خبر نہیں کی، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ. اور سنو اگلی بات، یہ تو دنیا میں ایک مسلمان کے عیب کو ایک سے بیان کرے گا، ایک مسلمان کے عیب کو ایک سے جا کر بیان کرے گا. اپنا یوں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک عیب کو نہیں، اس کے سارے عیوب کو قیامت میں سارے انبیاء، فرشتے، سارے انسانوں کے درمیان کھولیں گے. لو سوچو اسے کیا کرے گا. یہ تو ایک مسلمان کے عیب کو دیکھ کر ایک کے سامنے بیان کر دے گا، فلاں صاحب ایسے ہیں. جی اور اللہ کیا کریں گے کہ اللہ اس کے سارے عیوب کو
قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے، جس میں ملائکہ بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، جی ہاں، عام انسان مسلمان بھی سب ہوں گے، سب کے سامنے اس کا عیب کھلے گا. تو نے دنیا میں میرے ایک بندے کے عیب کو ظاہر کیا تھا، آج میں تیرے عیوب ساری مخلوق کے سامنے ظاہر کرتا ہوں. بول سنو کہ جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام عیوب کو ساری مخلوق کے درمیان قیامت میں چھپائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ منکر سے روکنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں جس طرح چاہو روکو. جی ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام ان سے لیتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو چھپاتے ہیں. یہ اس کا ادب بتلایا ہے کہ منکر سے روکنے کا ادب یہ ہے. منکر سے روکنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ منکر کرنے والے کے عیب کو تلاش مت کریں. اس نے حکم دیا ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو مومن کے بارے میں، اور مومن کے عیب کی تلاش میں مت لگو. مومن کے عیب کو تلاش کرنا اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے. تو ساتھی یہ تھا بیان حضرت جی مولانا اسد صاحب کا. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کئی نئے بیان کے ساتھ. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.